صل على بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عمرے کی نیت سے بیت اللہ شریف کی زیارت کرنا افضل اعمال میں سے ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم بھی دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کیا کرو۔ اور اس کی احادیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت فضائل بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی 2 عمرے کرتا ہے تو ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے تک یہ 2 عمرے اپنے درمیانی عرصے کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں، اور درمیانی عرصے کے گناہ اس کے ذریعے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور حج کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج مبرور کا سوائے جنت کے کوئی اور بدلہ نہیں ہے۔ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج اور عمرہ یکے بعد دیگر مسلسل کر لیا کرو، اس لیے کہ یہ فقر اور گناہوں کو ایسے ختم کرتا ہے یہ عمل جیسے کہ بٹھی لوہے کی میل کچیل کو دور کرتی ہے۔ یعنی جب حج پہلے اور اس کے بعد عمرہ، یا عمرہ پہلے اس کے بعد حج کر لیا جائے تو اس کے ذریعے گناہ اور فقر دونوں ایسے ہی ختم ہوتے ہیں جیسے کہ بٹھی جو ہے لوہے کی میل کچیل کو دور کرتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ حجاج اور معتمرین یہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اور اگر وہ جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ خواتین کے بارے میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے بہت سارے فضائل ارشاد فرمائے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ کیا خواتین پر جہاد ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، ان پر جہاد ہے، لیکن وہ جہاد ایسا ہے کہ جس میں لڑنا نہیں ہے بلکہ وہ حج اور عمرہ ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہی ارشاد فرمایا، عمرے کے سفر کے درمیان کے دوران ارشاد فرمایا کہ آپ کو عمرے میں اتنا ہی اجر ملے گا جتنی آپ کو تھکاوٹ ہوگی۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر آدمی طواف پہلی منزل پہ کرے یا دوسری منزل پہ کرے جس کی وجہ سے اسے تھکاوٹ بہت زیادہ ہو، تو تھکاوٹ کے بقدر ہی اس کا اجر بڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سفر کے دوران اس کو جتنی بھی مشقتیں اور صعوبتیں پیش آتی ہیں ان سب کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا فرماتے ہیں۔ پھر عمرہ سال کے تمام ایام میں افضل اعمال میں سے ہے، لیکن خاص طور پہ رمضان المبارک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت اور زیادہ ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے دوران عمرہ کرنا یہ حج کے برابر ہے۔ تو ایک روایت میں تو صرف حج کا کہا ہے، دوسری روایت میں تو حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں عمرہ کرنا یہ میرے ساتھ حج کے برابر ہے، یعنی میرے ساتھ حج کا جتنا ثواب ہے رمضان المبارک کے دوران عمرہ کرنا اتنا ہی ثواب اور افضل اعمال میں سے ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کی دلی خواہش ہوتی ہے، اور خواہش ہونی بھی چاہیے، کہ وہ حج اور عمرے کے ارادے سے بیت اللہ کا سفر کرے اور وہاں کی زیارت سے مستفید ہو اور ان فضائل کا مستحق بنے۔ صل على